ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا کہ فاسق کی خبر پر یہ کیسے یقین کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، جبکہ قرآن ان کے سامنے ہے، اصول و ضوابط ان کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس اصول و ضوابط ہیں کہ کسی کے کفر کو جب ثابت کرنا ہو اور کسی کو معلوم قادیانی کہنا ہو تو کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کے بارے میں اقبال علیہ رحمہ کا خود کا کلام کیا کہتا ہے، جو انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، بس خدا بربا شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جیسا کہ آپ تمام دوست احباب جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر اقبال یوم اقبال ہے، کہ جس دن حضرت اقبال علیہ رحمہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور اقبال ڈے کی خوشی میں پورے پاکستان میں عام تعطیلات کا بھی اعلان کیا گیا۔ لوگوں نے اقبال کے دن پہ اقبالیات کو پڑھا، اقبالیات کو بیان کیا، اقبالیات کی فکر کو عام کیا۔ تو میں بھی آپ کے سامنے کچھ اقبالیات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ کے عقائد و نظریات کیسے تھے۔ بالخصوص آج کے دور میں چند ایک لوگوں نے یہ تاثر پیدا کرنا شروع کیا، جن کو اللہ نے تھوڑی بہت عزت دی، تو انہوں نے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ اقبال جو تھے وہ قادیانی تھے اور قادیانی نواز تھے معاذ اللہ، اور اقبال کا پورا خاندان معاذ اللہ قادیانیوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا، ان کا بھائی معاذ اللہ قادیانی تھا، یا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، طرح طرح کی اس طرح کی واہیات باتیں کی گئی ہیں اقبال علیہ الرحمہ کے بارے میں، اور اس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ حالانکہ یہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ فاسق کی خبر پر یہ کیسے یقین کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، جبکہ قرآن ان کے سامنے ہے، اصول و ضوابط ان کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس اصول و ضوابط ہیں کہ کسی کے کفر کو جب ثابت کرنا ہو اور کسی کو معلوم قادیانی کہنا ہو تو کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بس ادھر ادھر سے پکڑے چند ایک حوالے، چند ایک بیانات، چند ایک عبارات کتابوں سے، اور اس کے بنا کے اوپر اقبال علیہ رحمہ کو قادیانی کہنا شروع کر دیا۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کے بارے میں اقبال علیہ رحمہ کا خود کا کلام کیا کہتا ہے، جو انہوں نے فارسی میں لکھا، اور انہوں نے ختم نبوت اور ختم رسالت کے اوپر کس طرح اپنا اظہار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کیا انہوں نے کہا۔ ذرا اقبال رحمت اللہ علیہ کی اشعار سماعت فرمائے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس خدا بربا شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ فرماتے ہیں ہمارے خدا نے ہماری شریعت کو ختم کر دیا ہے، اور یعنی آخری شریعت بنا دیا ہے، اور ہمارے رسول نے، ہمارے رسول کے اوپر خدا نے رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ اقبال کا خود کا کلام ہے، بس خدائے برما شریعت ختم کر دے، کہ ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی ہم ہی وہ ہیں جن کے اوپر آخری شریعت کا نزول ہوا ہے، اور بر رسول ما رسالت ختم کر دے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں رونق ازما محفل ایام را، او رسول را ختم و اقوام را۔ فرماتے ہیں دنیا کا اب دوام، دنیا کی آخری بقا ہم ہیں، جب تک ہم ہیں، یعنی جب تک امت محمدیہ موجود ہے تب تک ہی قیامت نہیں آ سکتی۔ جب امت محمدیہ نہیں رہے گی اس کے بعد کوئی نئی قوم نہیں آئے گی، بلکہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں ہمارے رسول نے رسولوں کو ختم کر دیا اور ہم نے قوموں کو ختم کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے رسول آخری رسول تھے اور ہم آخری امت بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خدمت ساکی گری باما گداشت، داد مارا آخری جامع کے داشت۔ فرماتے ہیں جو رسولوں والا کام تھا، پیغمبروں والا کام تھا، نبیوں والا کام تھا، کون سا؟ دعوت و تبلیغ کا کام، اشاعت دین کا کام، اشاعت سنت کا کام۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہمارے سپرد کر دیا اور قرآن کو ہمارے لیے آخری کتاب بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ تو ان اشعار میں اقبال قرآن کو آخری کتاب بھی مان رہے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر بھی گواہی دے رہی ہے۔ آگے سنیں، آگے اقبال نے کمال کی بات کی، کمال کیا۔ فرمایا لا نبی بعدی ذی احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد
कोई नबी नहीं आएगा। फरमाते हैं ये उम्मत के ऊपर खुदा का एहसान है, ये हमारे ऊपर खुदा का एहसान है। ये इकबाल कह रहे हैं, जिनको तुम शर्म नहीं आती तुम्हें, उनको तुम कादियानी कहते हो, उनको तुम मिर्जाई कहते हो, तुम्हें डूब मरना चाहिए। इकबाल अपना अकीदा क्या बयान कर रहा है? इकबाल कह रहा है ला नबी जवादी से एहसान खुदास पर्दाए नामू से दीने मुस्तफास। कह रहे हैं कि जो हुजूर ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये पूरी उम्मत पर, पूरी कौम पर अल्लाह का एहसान है। और याद रखो हुजूर की खत्म नबूवत ये दीन के लिए पर्दा है, दीन की इज्जत के लिए पर्दा है। अगर खत्म नबूवत पे हमला हुआ, अगर खत्म नबूवत पे ऊपर डाका मारा गया, तो फिर याद रखो तुम्हारा सारा का सारा दीन बर्बाद हो जाएगा। दीन की एहसास, दीन की असल जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है। आगे एक बार फरमाते हैं कामरा सरमाया है कुव्वत अजू हिफ्ज़ सिर्र वहदते मिल्लत उजू हक ताला नक्श हर दावा शिकस्त ता अबद इस्लाम रा शाह शेराजा मस्त। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर बातिल का मुंह तोड़ दिया और रिसालत के जरिए इस्लाम के शराजे को एक जगह के ऊपर जमा फरमा दिया है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ही आखिरी रिसालत है और आपका दीन ही आखिरी दीन है और हम भी आखिरी कौम है। तो ये इकबाल की अपनी जुबानी अपनी किताब में लिखा हुआ खत्म नबूवत का अकीदा है। जब एक बंदा अपनी जुबान से अपना अकीदा बयान कर रहा है तो फिर तुझे क्या इख्तियार है, तुझे क्या इख्तियार है? तू किसी की साथ के ऊपर उसके कौलो फेल में तजाद ढूंढ के और किसी की लिखी हुई बात के ऊपर जो फासिक हो, बेनमाजी हो, बेहया हो या जिसकी सदाकत अदालत साबित ना हो, उसकी बात के ऊपर आके इकबाल जैसे मुफक्कर के ऊपर, इस इकबाल जैसी अजीम शख्सियत के ऊपर फतवाबाजी करे, जरा अपने गिरेबान पे झांक। मैंने कोई और काम जो कर रहने दो। खैर देखिए जी, मैं सारे जो डॉक्टर इकबाल के कादियानी होने के तमाम सबूत दे चुका हूं, उसके ऊपर कोई मौलवी नहीं बोलता। ये वो पतली गली से निकलने की फासक की खबर पर हो ये और वो, चलो शरीयत को ये अप्लाई कर लो। सबसे पहली बात ये है कि ये कोई जो भी मौलवी है मैं नहीं जानता, इसको पहली बार ही सुना है किसी ने, बल्कि 2-3 लोगों ने मुझे इसका लिंक भेजा। तो मैंने कहा चलो अगरचे मैं इसकी बहुत ज़्यादा क्लास ले सकता हूँ, ये तो खैर यंग सा है कोई, इसके जो बड़े मादर चौध हैं जैसे वो जलाली है और नुमानी है, वो खादिम कादियान और क्या बोलते हैं जो भी क्या मौलवी फजल और ये और वो, इन सब को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चुप करा बैठा हूँ। मेरा नाम नहीं लेते, मेरी बात नहीं करते। मेरा कोई किसी मुफ्ती राशिद है या कोई फलाना है, उनसे कोई ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है। हाँ लेकिन जाहिर है मैं जानता हूँ वो जो अच्छा काम करता है उसको, वो मिर्ज़े के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना खूबी से जो है किसी दूसरे ने मिर्ज़े के ख़िलाफ़ की कोई काम नहीं किया। तो उसके ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो उसने मौलवी फ़ज़ल के साथ डिबेट की थी, क्या बोलते हैं इसके कुफ्रिया इशार के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती राशिद को जो है वो मौजू टच ही नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ें करनी चाहिए थी जो जिनको मैं आगे लाता हूँ। ठीक है वो आलम दीन है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई आलम दीन हूँ। हाँ सिंपल सी बात है, आप उसकी शरई तौबा साबित करो। ओके, उसके ऊपर इल्ज़ाम था एक ज़माने में, उसका बाप उसका बेटा भी कहता है हाँ एक ज़माने में वो कादियानियत से बहुत ज़्यादा मुतासर था। अगरचे कादियानियों का ये क्लेम है कि वो 1896 में उसने बैत की थी मिर्ज़ा कादियानी की। ओके, और उस क्लेम को डॉक्टर इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में डिनाई नहीं किया, फिर उसकी औलाद ने आज तक नहीं किया, औलाद की औलाद ने भी, तो उसका कोई सबूत भी नहीं है। ओके, ये मौलवी जो कह रहा है कि किसी को मुंह उठाकर तो आप कादियानी बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, और शरीयत की बात कर रहा है, ये मौलवी क्या बकवास कर रहा है। कह रहा है कि वो किसी को कादियानी कहने के लिए जो है शरई दलाइल दरकार होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, हमने शरई सबूत तो दिए हैं।
اب اس کی شریعت دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اقبال کو جو ہے اس کی شاعری دلیل ہے کہ وہ مسلمان تھا, قادیانی نہیں تھا. اپنی شاعری میں کیا کہہ رہا ہے؟ شاعری ایکسپریشن ہوتا ہے. اوکے, کسی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا تو اس کو کیا کہہ دیا کہ یہ ہرن کی آنکھیں ہیں, یا کسی ہنس جیسی حسینہ, اور یہ ایکسپریشن ہوتا ہے. کیا واقعی کسی عورت میں وہ ہرن کی آنکھیں ہیں؟ نہیں ہیں. اوکے, تمہارے لیے میں چاند اتار کے لے آؤں, شاعری میں کہا جاتا ہے, لیکن کوئی چاند اتار کے لا سکتا ہے؟ تارے اتار کے لا سکتا ہے؟ یہ ایک تاثر ہے. شاعری ایک تاثر ہے, آدمی اس کو ایکسپریس کرتا ہے, لیکن اس میں کسی طور پر یہ نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ مولوی اگر اس نے بدفعلی نہیں کروائی تو آ کے بتائے کہ ردیت قادیانی شریعت کا کیا اصول ہے. اصول یہ ہے, سنا پین چودہ, کہ ڈاکٹر اقبال جس کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ اس نے 1896 میں مرزا قادیانی کی بیعت کی تھی. صحیح ہے, مانا پین چودہ. اس کے بعد مولوی کہتے ہیں جو اس کے ہمدرد ہیں, وہ کہتے ہیں 1935 تک یہ مرزئی رہا تھا, پھر بعد میں یہ مرزیت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں خارج میں آ گیا تھا. اس نے شریعت کا جو اہم ترین جز ہے اسلام میں واپس آنے کے لیے, کیا اس نے شاعری کو ذریعہ بنایا یا اللہ کے بتائے حکم کو کہ میں اقبال ولد فلاں فلاں مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان کو کذاب اور جھوٹا اور جہنم کا کتا سمجھتا ہوں, اور اس کو جو نبی اور مجدد مانتے ہیں ان کو بھی میں مرتد سمجھتا ہوں. دست تیری ماں دا کس. اس نے شاعری میں, اللہ کہتا ہے شاعری کر دو, نہیں, شاعری میں, شاعری لگانے میں اور شاعری جمع کرنے میں, شاعری لکھنے میں ٹائم لگتا ہے, کیا کہتے ہیں, سوچ لگتی ہے, قلم ہلنا پڑتا ہے, الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. جبکہ یہ کہنے میں کہ میں اقبال ولد فلاں فلاں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان کو کذاب سمجھتا ہوں, اس کے فالوور کو بھی جو اس کو نبی اور مجدد سمجھتا ہوں اس کو میں وہ سمجھتا ہوں, مرتد سمجھتا ہوں. دست تیری پین دا چھولا. تو دی وکالت کرن دے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دلائل چاہیے. تو کون سا دلائل دے رہا ہے؟ کس کتاب میں, کس قرآن میں, کس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہو تو وہ فارسی میں شاعری کر دے, ہم مان لیں گے. شاعری عقیدے کا نام نہیں ہے. اوکے, یا ایڈے یہ نہ تے آ کے کہے کہ یہی جو کور کر جاتا ہے, ضرورت نہیں کہ مرزا قادیانی کو کا رد کیا جائے, اس کو جہنم کا کتا کہا جائے, اس کو کذاب کہا جائے. اس نے کہہ دیا کہ میں آخری وہ ختم نبوت پہ یقین کرتا ہوں, یہ اناف ہے. تو یہ تو ایسا ہوتا نہیں. یا تو یہ ماں چود آ کے کہے جنہوں نے مجھے یہ بھیجی ہے اس مادر چود کو یہ میری ویڈیو بھیجو. فاسق 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 کی بات کے اوپر یقین. ارے ماں چودو, فاسق کی بات کو جھوٹا ثابت کرو تو مانوں. تاڑی ماں دا کس تسی 10 وری بھی آئے ہو تے نہیں کر سکتے. تو یہ آگے یہ جو بھی کہہ رہا ہے اب اقبال کے حامی ہی خود آ کے بتا دیں کہ یہ کہنا کہ پس خدا برما شریعت ختم کر بر رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां रसालत खत्म कर द। ये शरई दलील है। बोलो की ना जलाली, तू की कहना है भैन चौदा? बोलो मौलवी फजल, तू की कहना है? दस। तुसी नहीं बोलते मां चौदो, तुसी बड़े मां चौदे हो। जानते पे हो कि मैं सच कह रहा। ओए खुदा ये कहता है, ये तो कल का बच्चा कोई किसी मदरसे में किसी मौलवी की गोद में उठ के आके इसको, खैर ये दलील रद्दियत कादियानियत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जे तुसी बुंडा नहीं मरवाइया मौलवियों ते आके कहो कि यही इनाफ है, ऐसी जरूरत नहीं है। जे जरूरत नहीं है कि मिर्जा कादियानी का नाम लैके उन्होंने कजाब किया जाए, मरज़इयां नूं, ओहदे फॉलोवर्स नूं, उन्होंने नबी और मुजद्दद मानने वाले ने जड़े उन्होंने भी मुरतद किया जाए। इन्होंने माचोदा ने मौलविया ने पैसा कादियानियां दा खाण वास्ते शरीयत दे असूल बदल दिते ने, इन्हां दी मां दा कुफ। तो ये मौलवी तो खैर कल दा बच्चा है, भैन चौदन की पता होवे, कहता मैं असूल बताता। गंड तू असूल कह रहा दसना पिया है। अगेन फिर वही बात है कि ये लोग इस कदर मुनाफिक हैं, इस कदर ये बहनचोद हैं कि छोटी सी बात को नहीं समझ रहे कि जनाब आली शायरी करना और है, उसकी अमली जिंदगी देखो। ताड़ी मां दा फुदा, उसकी अमली जिंदगी मैं बता रहा हूं कि जनाब आली मरने से 3 महीने पहले वो मिर्जा महमूद की दावत पे वहां मादर चुदाई करने गया। कहां? कादियान में। उसकी तस्वीर, फासद की खबर की क्या बात कर रहे हो? ओ पैंचो तो गंड, वो जे ताड़ियां मावा वाकई बाकरदार सन ते आओ दसो कि यह जैली फोटो ही है, फोटोशॉप हुई है, आगा वसीम ने अपने कोलों बनाई है। आ दसो ताड़ी मां दा कुछ। यार तस्वीर देख के गांडू ये नहीं मान रहे। क्या ये कोई रस्म नहीं है, ये बहुत पुरानी है। लोगों ने, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूं। लोगों ने अंबिया के वो चीजें देखने के बाद जो है रद्द कर दिया। तो ये तो मतलब क्योंकि दिलों पे मोहर लग जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। साबित किया है कि वो डॉक्टर इकबाल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई शरीयत का पाबंद नहीं था, पर्दे का वो नहीं था, कातिल था। इसको ये डिस्प्यूट अलग चीज है, लेकिन अगेन और साबित किया है कि मरज़इयों ने उसका नमाज जनाजा, और ये भी मौलवी भी जानते हैं कि मरज़ई जो हैं, मरज़ई वो क्या मुसलमान का नमाज जनाजा अदा नहीं करते। बहरहाल मैं इस ज़िम्मन में बहुत कुछ कह सकता हूँ। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों को जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तो इनकी माँ को चोदूंगा, कोई भी मौलवी आ जाए। ओके, तो बेफिक्र रहें। इससे पहले मैदान में लाएं, इसको कहें कि डॉक्टर इकबाल अगर कादियानी नहीं था, अगर खत्म नबूवत पे यकीन उसका था, तो वो उसने कब कहां मिर्जा कादियानी को रद्द किया है शरई तौर पे। शायरी की कोई हैसियत नहीं है। बहुत सारे इवन मिर्जा कादियानी ने अपनी शायरी में कई जगह के ऊपर जो है हजूर पाक की मतलब शान बयान की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमली जिंदगी उसकी यह थी कि उस मादरचोद ने नबूवत का दावा किया था। अमली जिंदगी यह है, लिखाई कुछ और है। ओके, ये शरई दलील नहीं। और वो माचो छोटा मौलवी कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं, दस रहा कि जी शायरी कर लवो तो सब ठीक है, निकाह नामा की जरूरत नहीं है, लड़की दे कोल जाओ एक दो शेर पढ़ लवो कि मैं तेरा शोहर हाँ, तू मेरी बीवी है, सिंपल इज दिस। उसके ऊपर कोई तू चांद की जैसी महबूबा और मैं तेरा शोहर, और ये अब हमारा निकाह हो गया। तड़ी मां दा चूत कंजरी दे पुत्रो,
یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ اس دور میں سب سے زیادہ نقصان مولویوں نے پہنچایا ہے، اور اس کی میں مثالیں دے رہا ہوں، میں پھر وہی کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ مولوی مرزائیوں کے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے دیکھا ہوا ہے، اوکے، مولویوں نے مرزائیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ 77 میں بھٹو کے خلاف کمپین چلائی تھی، کیا کہتے ہیں، تحریک چلائی تھی، اللہ کی قسم ہے، وہ اسلحہ وہاں سے آتا تھا ربوہ سے، لٹریچر جو ہے لکھائی کا بھٹو کے خلاف وہ ربوہ سے آتا تھا، مولوی ہر مسجد میں جا کے تقسیم کرتے تھے، وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میں سچ بول رہا ہوں، ڈالر ان کی جیبوں میں تھے، یہ غدار ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں 1953 میں بھی یہ مادر چوت، آپ دیکھیں 1953 میں ایک جید عالم دین جو ہے جس نے لوگوں کو مشتعل کیا اور ختم نبوت کے فوائد وغیرہ بتائے، جب 10,000 میں ایک بھی مولوی ایسا نہیں جس کو گولی لگی ہو، ایک بھی مولوی ایسا نہیں جس نے جو ہے جان دی ہو، سب ماتر سادے لوگ جو تھے وہ انہوں نے مروا دی، اور خود اللہ کی قسم ہے یہ مولویوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور جس آدمی نے یہ تقریریں مولویوں کی سنی کہ مرزائی جہاں ملے مار دو، اور وہ ایک لڑکے نے قادیان میں جا کے تو مرزا محمود کے خنجر مار دیا گردن پہ، وہ بچ گیا، لیکن علاج اس کا کرواتے رہے جو بھی ہے۔ تو یہ سارے مولویوں نے وحدہ لا شریک کی قسم ہے، انہوں نے اس کے ایکٹ کو، اس نوجوان کے جو ان کی تقریریں سن کے اس کو کنڈیم کیا، اور اس کی کیا کہتے ہیں وہ کیا افسوس کیا، اور خط لکھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے مادر چوت کہنے نے جو ملے مار دو، وہ ایک بندے نے مارے ہوتے ہو۔ یہ ان گانڈو مولویوں کو کیا پتا، انہوں نے کبھی سرچ نہیں کی، اگر صاف نیت سرچ کریں تو وہ یقیناً اور یقیناً شکر گزار ہوں گے اس بندے کے جس نے ان کی توجہ ان امور کی طرف کروائی ہے۔ پھر میں بھی گلاں دا گالڑ ہو جانا، اے مولوی دی میں خبر، پھر کیا کروں یار، میں تو اس کا ایک بھی جواب نہیں دے سکتا۔ اب اس نے یہ کہا ہے، اب میں اور سنتا ہوں اس مادر چوت نے کیا کہا ہے، پھر میں بتاتا ہوں۔ اس کا یہ ایک بیان ہے کہ جی وہ اقبال نے کہا، لا نبی آبادی این احسان خداست، ہوئے تیری ماں دا کس پین چودا، اوے گانڈوا، اوے حرام زادے، اوے تو تے تیرے جنے بھی مادر چود نے جڑے مرزائی نو مسلمان کہہ کے مرتد ہو چکے ہوئے نے، اوے گشتی دے پتر، جے تینو بد فعلی کروان تو وقت ملدا نا تے توں جاندا کہ قادیانی کی کہندے نے ماں دا پھدا تیرا، گشتی دے پتر جنیا تو اس دی حمایت دے گل دسیے کہ امت واحد، شریعت آخر، نبی آخر، جو اقبال مادر چوت نے کیا وے، اوے گانڈیا او تیری ماں دا کس ماراں، جے ادا تو سوال دے جواب لے آ سکے نا تو میں مننا کہ تو حلالی ہیں، اوے گانڈے، اوے تیری ماں دا پھدا، ڈسپیوٹ ایتھے نہیں ہے گا، اوے گانڈو ماں دا پھدا، سارے مولویاں نو میں للہ لے دس بیٹھے ہاں، تسی میں فاسق کہندے ہو، ماں دا کس تاڑا کہندے رہو جو مرضی کہو۔ او دلہ بانچو خادم قادیان مینو کی کہندا سی کہ رافضی ہے جناب، کی ہے کیمونسٹ ہے تے فلانا ہے تے پتہ نہیں کی قادیانی، ہن گانڈو آپ مرزے دے نال جہنم وچ سڑدا پیا وے۔ سنو تیری ماں دا کس، جڑلے کوئی سن ماں چودا، جلے کوئی جاندا ہے نا مرزائی بنن، اس دا پہلا حلف دا جڑا اقرار نامہ ہے، او جی فلاں میں فلاں فلاں اپنا نام لے کے اقرار کرنا وا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، میں ختم نبوت مکمل یقین کرنا وا، اور گنڈوا وہ بھی اس گل نو ماندے نے، گشتی دے پتر حرام زادے،
وہ بھی کہندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے. اوکے. او مرزئی مادر چود بھی کہندے نے کہ جناب آخری شریعت آ چکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے, اے آخری امت ہے اور کوئی امت بھی نہیں اور پیدا ہوئے گی. اوے تیری ماں دا پھدا ماریا مرزئی بھی یہی کہندے نے جو اقبال کہہ رہے ہیں. تیری بھین دا چھولا کنجر لیا اپنے وڈے وڈے مولویاں کولوں جنہاں کولوں تو بنڈ مروائی ہے ماں چودا, انہاں کولوں پوچھ کے آگا صحیح بولدا پیا کہ جھوٹ بولدا پیا. ماں دا چوت تیرا. تو جناب علی مسئلہ او میں ہزار ہاں واری اپنی ویڈیو دے مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں, ہرگز نہیں ہے. اے ٹرک ہے مرزیاں دا اور مولویاں دی مشترکہ ناپاک سازش اسلام, سازش ختم نبوت ہے. ایک ٹرک ہے مانا کس تیرا. جناب اختلاف جس نقطے وے گانڈیا وہ ڈاکٹر اقبال نو بھی پتا سی اس بھین چود نو. مرزئی یہی عقیدہ ہے جتھے او کافر قرار دیتے ہیں نے ماں دا کس تیرا سن. مسلمانہ دا عقیدہ وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد ہر قسم دی نبوت ختم ہے. ماں دا کس تیرا. او ایک گانڈو او کی کہندا پیا اقبال کہ شریعت ٹھیک ہے آخری, بالکل مرزئی بھی مانتے نے. لیا سامنے کوئی مرزئی ماں چوت کہندا ہے کہ حضور پاک دی آخری شریعت نہیں ہے. لیا سامنے دے تو بنڈ نہیں مروائی ماں چوت. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہندے نے. وہ بھی ماں دا کس تیرا. اوکے, جڑا اقبال کہہ رہے ہیں آخری امت, آخری نبی, آخری شریعت, وہ بھی مانتے ہیں ماں دا کس تیرا. وہی تے اقبال جو قادیانی عقیدہ بیان کر رہے ہیں ماں دا کس تیرا. اوکے. مرزا دا کلیم کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے. کہڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ آخری نبی نے جنہ دے اتے اللہ سبحانہ تعالی نے شریعت نافذ کیتی ہے. آخری نبی نے جنہ نو اللہ نے ایک امت عطا کیتی ہے. لیکن وہ مادر چوت کی کہندا سی کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہاں, شرعی نبی حضور پاک ہی نے جنہ تے آخری, میں انہاں دی شریعت دے دائرے ہی چلاواں. اوکے, میں انہاں دا امتی ہاں لیکن ایک ذلی نبی دی حیثیت ہی چلاواں. اوے گانڈو, اوے تیری ماں دا پھدا ایتھے آ. مولوی مولویاں دی ماں دا چوت جواب دین ہاں میرا دے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ 1973 کا جو آئین بنا تھا نا, سن تیری ماں دا چوت, کوئی مولوی نے یہ گل نہیں کی تھی. جو کیتی ہے تو اس فاسق آدمی نے کیتی ہے, جن تسی جو مرضی کہو. 1973 دے آئین دے وچ اوے مادر چود اور حرام زادے او کتی دے پتر سامنے تو آ نہیں سکتا میرے, تو کی تیرے وڈے نہیں آ سکتے ماں دا پھدا تہاڈا. آئین دا جڑا حلف دا متن ہے نا, سن تیری ماں دا پھدا کسے مولوی نے نہیں تن دسیا ہوگا, میں دس رہا. آئین دا جڑا ساڈا 1973 دا آئین ہے نا, اس کا یہ متن ہے کہ جو کوئی بھی حلف لے گا اس کو یہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے. کوئی شباز شریف ہے, کوئی ماں چود
نواز شریف ہے, کوئی دوسرا بھین چود عمران خان ہے, سارے مرضی نے ماں چود. خیر وہ آن گے, وہ کہن گے میں اپنا فلاں 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 ولد جو بھی نہ لے کے, پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہے. تیری ماں دا چوت اے گل اے ہے سنے, اقسام نبوت دے اتے مسلمانوں دا تے مرزیاں دا پھڑا ہے مادر چوت. تو جسٹیفائی کرن آ رہے ہیں اس گانڈے نو کی نالے دا اقبال کتی دے پتر نو, گانڈو جا دی قبر کھودو بھین دا پتا, جے اوتھے تینوں عذاب نظر نہیں آئے گا تے تسی میرا نہ وٹ دینا ماں دا پتا تہاڈا گانڈے ہو. تے یہ ٹیکنیکل چیز جڑے مولوی جانتے نے لیکن اقرار نہیں کرتے. کیوں کہ انہوں نے پتا جس لئے اقرار کیتا تے مرزائی ناراض ہون گے, ساڈا جڑیاں گڈیاں نے, ساڈے جڑے پلاٹ نے, ساڈے جڑے مدرسے نے, وہ چل نہیں سکے گا. اے تہاڈا بھین چودو حقیقت ہے. یہ گشتی دے پتر ایدے وچ ہر کوئی انسان دے, پھر سن متن کی ہے ماں چودہ, جس نقطے دے اتے مرزیاں اور مسلمانوں دا اختلاف ہے وہ آخری نبی دا نہیں ہے. سنے تیری ماں دا چوت وہ دے اتے نہیں ہے. جے اقبال نے گلاں کر چھڑیاں نے تے مرزئی بھی یہی کہندے نے, مرزئی بھی یہی کہندے نے. میرے کول وقت نہیں ہے ورنہ میں تینوں وہ کلپ اور انہاں دیاں ساریاں چیزاں دکھا دیاں. میں تے صرف جلدی دے میں ویڈیو بنا رہا ہاں. تے جو مسئلہ وے او دے اتے آؤ. جو اقبال کہندا وہ مرزئی بھی کہندے نے, اج دے مرزئی بھی کہندے نے, تے وہ پرانے وقتاں دے مرزئی بھی آئے کہندے نے. ماں چودا تو او دی حمایت کر رہے ہیں ماں دا کس تیرا. تو جب کوئی بات ہوئے گی ختم نبوت کے اوپر, اس کو ہم جب تک ختم نبوت کا سٹیٹمنٹ نبوت اقسام کا رد نہیں ہے, قادیانیوں کی سٹیٹمنٹ اور مسلمانوں کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس حد تک ایک ہے, لیکن جہاں جس نقطے کے اوپر اختلاف ہے وہ نبوت کی قسم کے اوپر ہے. اور یہی 1973 کے آئین میں جو ہے واضح کر دیا گیا تھا کہ ہر قسم کی نبوت, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد جو شخص کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسے شخص کو جو کوئی نبی یا مجدد مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ متن ہے ہمارا. تیری ماں دا چوت. تو یہ ٹیکنیکل چیز ہے, یہ نہیں مولوی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اوکے کہ یہ بات ایسا ہی ہے, لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے. آئیں گے میرے بہت سارے مولویوں کے ساتھ بحث ہے, تو عمران خان کو قادیانی کہہ رہا ہے, اس نے تو کہا میں آخری نبی مانتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور مرزا نے اقرار کیتا سی تیری ماں دا چوت. انہیں بھی ہے کہ اسی حضور پاک آخری نبی نے, لیکن وہ امتی نبی نے اوکے جنہاں تے شریعت آئی ہے وہ آخری نبی نے. آخری امتی نبی دا فرق ہے. تیری ماں دا کوسا سن. تو یہ جو کچھ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے وہ مرزائی بھی کہتے ہیں. اس میں ردیت ذلی اور بروزی نبی نہیں ہے, کفر کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے ماں چود کہ یہ کفریہ جملہ ہے, میں اس کو رد کرتا ہوں اوکے. تو جناب یہ اگین سن ماں دا پھدا تیرا کہ وہ کی کہندے نے کہ حضور پاک آخری امتی نبی نے, اور آخری انہوں تے شریعت آئی ہے, انہوں نے آخری
نبی ہے نے وہ بھی یہی کہتے ہیں جو اقبال کہہ رہے ہیں ماذا کس تیرا. لیکن جہدے اتنے اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ یہ مرزے نے جو کلیم کیا ہے وہ اس نے شریعت کا نبی ہونے کا نہیں کیا, امت کا نبی ہونے کا نہیں, امتی نبی ہونے کا نہیں کیا, اس نے کیا ہے ذلی اور بروزی نبی. تو اس لیے اقبال کا یہ کہنا کہ حضور پاک آخری نبی ہیں, مرزا بھی کہتا تھا, آخری امتی ہیں وہ بھی کہتا تھا, مرزائی آج بھی کہتے ہیں. نہیں تے ماں چودہ جا کے ازما جا ربوے چ جا وچوں تو پاویں ماں چودہ مرزائی ہو, یو نیور نو. اگر دل اقبال نو تو مسلمان کہہ دیتا ہے تو مرزائی ہو گیا بہن چودہ. تو یہ بات ہے, اس کو رکھو ذہن میں. اصلاح کے لیے ہر وقت رجوع کر سکتے ہو ماں چود. میں کوئی اسکالر نہیں ہے اسلامی, لیکن جو دلائل میں نے سامنے رکھے ہیں تہاڈا وڈے تو وڈا ماں چود اوئے او تے چھڈ اقبال گانڈو جڑا نا وہ قبر چ اٹھ گیا کہ جواب نہیں دے سکتا میری گلاں دا. تو یہ حالت ہے. اب تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ماں دا پھدا تیرا ایک جگہ پر کہہ رہا ہے کہ وہ اقبال جو ہے وہ مدر چوت کو وہ قرآن کو آخری کتاب بھی مان رہا ہے. وہ تیری ماں دا پھدا مرزا نے کدی کیا سی کہ میں قرآن نو آخری کتاب نہیں مانتا. ماں دا پھدا تیرا آدرا جواب تے دے گانڈو تو کچھ اور دین دا آدھی ہے, ماں دا پھدا تیرا. تو یہ مرزائیوں سے آج جڑے جوندے نے انہوں کو پوچھ لو آخری کتاب کیڑی ہے, وہ فٹ مولوی تو پہلے جواب دیں گے وہ جی قرآن مجید ہے اور تو کوئی نہیں. تو جی اقبال نے قرآن نو آخری کتاب کہہ دیتا تے کشمیر فتح کر لیا اس بہن چود نے. ہاں یہ کوئی بات ہے؟ ماں چودہ آخری کتاب تے وہ قادیانی بھی مانتے ہیں آخری کتاب ہے, یا تے انہوں ڈنائی کر دیں انہوں. لیکن اقبال ان ڈنائی نہیں کر رہا جی. دیکھو مرزائی کہتے ہیں آخری کتاب نہیں ہے, ہاں, اور اقبال تو کہہ رہا کہ آخری کتاب ہے. ویڈیو تیری ماں دا چوت گنڈو بڑے دلائل لے کے آئے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اقبال کا خاندان قادیانی تھا, اس کا بھائی قادیانی تھا, معاذ اللہ. دیکھو یار مولوی بھی اقرار کر چکے ہیں کہ وہ برا تے مرزائی سی, آپ وہ مسلمان سی. انہوں نے معاذ اللہ کہہ رہے ہیں. یا خدایا, جو چیز طے شدہ ہے, اتھینٹک ہے ہر طرح سے اس کو جھٹلانا شیطانی قوتوں کا کام ہوتا ہے, اور یہ ماچود انہی کا ایک چیلا ہے. تو باقی میں تو کہتا ہوں دیکھو مادر چود اور گشتی دے پتر تو مہندا تو اقبال دی تھان دے اتے ہوئے گا اوے گانڈے اور تیری ماں دا پھدا تو پھر میں رپیٹ کرنا وا ایدے اتے آندے ہی نہیں. چل جے تو اقبال دی تھان تے وے اوکے تین مرزا محمود انوائٹ کردا ہے آ تو اتھے قادیان دے وچ مصر دا پہلا جڑا ماں چود مرزائی ہویا سی نا, ہاں او دا استقبال کرن واسطے چیدہ کی کہندے نے بڑے بڑے قادیانی انہوں نے انوائٹ کیتا سی. اوے تیری ماں دا پھدا تو جائیں گا اتھے؟ ہاں یا نا اچ گل کر ماں دا کس تیرا ہونی تیرا پتہ چل جاندا کہ تو کڈا وڈا مسلمان ہے کہ مرزائیاں دا ایجنٹ ہے. تو جواب نہیں دیں گا جو دلیل ہے کہ تو مرزائیاں دا ایجنٹ ہے. دیکھیں جی بے شمار میں نے جو ریفرنسز دیے ہیں, آپ لوگ سامعین جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں. ایک مولوی نے جن ایشوز کے اوپر میں نے باتیں کی ہیں ان کا رد نہیں کیا. ایک مولوی نے صرف یہ کہہ رہے ہیں فاسق اور کیا مالون اور یہ اس قسم کے اوکے لفظ بول کر تو یہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. بھائی بولو کہ جناب علی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے, عاشق رسول ہونے کا پختہ ثبوت ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد جو ہے وہ مرزائیوں کو دے دو.
کہ اس کے ولی بن جاؤ. اور بولو کہ یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ جناب مرزا قادیانی کے بیٹے کی انویٹیشن کے اوپر جو ہے پہلے مرزائی کو جو ہے وہ ریسیو کرنا. ایہی بولو نا پھر تسی مادر چودو وچوں تے تسی ایہی مانتے ہو, لیکن زبان دا بھی اقرار کرو. منافقت کیوں کر دے ہو ماں دا خدا تہاڈا؟ بولو بولو کہ منو, قبول کرو پھر کہ ایک منکر خدا نو مومن کہنا اسلام دا بہت بڑا ایک کارنامہ ہوئے گا. وہ جڑا اقبال مادر چودھ نے کیا ہے کہ نیشے جڑا ہے دماغی طور تے منکر خدا ہے, دلی طور دے ہوتے ہے مومن ہے. اس مسلمان بھی نہیں مومن ہے. اور مانو یہی کہہ دیو کہ اے کہنا ٹھیک ہے, تو کتاب ہی لکھیا ہے نا, ہڑے منہ تہاڈی ماں دا چوت کنجری دے پترو, او دی کتاب او کی سی او محمد علی لاہوری, لاہوری جماعت دا لیڈر, او دی کتاب دے بارے چ انہیں واضح طور تے لکھیا ہے کہ ہر مسلمان نو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور اس بہن چود نے اس کتاب دے وچ مرزا قادیانی دی اینی تعریف کیتی ہوئی جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا, انہوں مجدد مانتا پیا. او دے ہور بھی بہت ساریاں کفریات ہیں نے. ہیں اقبال کہہ رہے جی وہ کتاب ہر مسلمان نو پڑھنی چاہیے, بہترین کتاب ہے. پھر منو کہ لاہوری قادیانی دی کتاب نو بہترین کتاب کہنا اے عشق رسول دا ایک معاذ اللہ ایک جز ہے. ہاں تہاڈی ماں دا چوت, جواب دیو لیا مولوی فضل گانڈے نو, ماں دا چوت ہے نا دا گانڈو نویاں نویاں گلاں. اے جی اقبال جائے بندے نو, اقبال ماچو تو پھر اقبال نو نبی آخری نبی تسی پھر مانتے پے ہو نا کہ جدے کوئی فلو نہیں ہو سکتا, جڑا قادیانی نہیں ہو سکتا, جڑا کافر نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ نو کہ انہاں دا معیار کی ہے ماچو دا. میرے کول تے بہت سارے ثبوت ہیں. وہ گشتی دا پتر فلاسفر نیشے نو کی کہن دے, اپنی کتاب ہی لکھیا ہے نا, ماں چودہ نو نے کدی کھولی ہوئے تے پتا ہوئے نا, اپنی کتاب دے ماں چودہ جنت اور جہنم دے کنسپٹ نو رد کردا پیا. اور تہاڈی ماں دا خدا اوئے او کنا لیدا سر سید احمد خان دے کنا لیدا اوتھے یونیورسٹی دے جا کے کہہ رہا کہ بھئی سر سید احمد خان نیچری, کدی انہیں وہ رد کیتا ماں چوت نے؟ وہ اتنے جا رہے, بلکہ وہ افغانستان دے جس لئے گیا سی تو وہاں ایک لڑکی تھی جو اس کے میں نے وہ دیکھی ہے جگہ جہاں یہ جا کے جو گورنمنٹ ہاؤس جس کو گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں وہاں, تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا, واللہ عالم یہ سچ ہے جھوٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کنگ جو تھا وہ بڑا متاثر تھا کہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, تو ساتھ اس نے ایک زرلش نامی ایک عورت کو لگا دیا تھا کہ اگر یہ کوئی اس کے ساتھ ہو جائے تو شاید کوئی بچہ تو وہ اقبال جیسا ہو یہ وہ. اور وہاں راس محمود تھا, وہ اس کا بیٹا سکیا سر سید کا, وہ بھی لڑائی ہوئی, اور کہا کلّا کلّا ہی, تو اس نے کہا نہیں ہے مال میں رکھ کر. بہرحال یہ باتیں آف ریکارڈ ہیں, ان ماچودوں کو کیا پتا ہو, گانڈوؤں کو. اور یہ کہتے ہیں, اور وہ انگریزوں نے بھیجا تھا اس کو, جاؤ وہاں پر, کیونکہ وہ قادیانیوں کی حکومت آ گئی تھی وہاں پر بھی. تو اینی خو دس از یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو آغا وسیم آگے لا رہا ہے, بے شمار ہیں. یار کوئی آئے انکار, آپ کہہ رہے ہیں جی دوسروں کی کتابوں سے ریفرنس لیے ہوئے ہیں, آپ آؤ شرعی دلیل دو کہ بھئی یہ جو مرزائیوں کی کتابوں کا ریفرنس ہے یہ غلط ہے. اصل ریفرنس یہ ہے, تعداد ایک یعنی اصول کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں بے شمار ایسے ریفرنسز ہیں جو اس کی اپنی کتابوں سے ہیں. اوکے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب پھر لمبی ہو جائے گی بات, تو میں نے ابھی کام سے بھی آیا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب میں اس کا تو اس کو کیا میں نے تو واضح کر کے بتا دیا, اس کا نچوڑ ہی ہے. یہ دیکھیے سیریسلی ابھی میں یہی بتاؤں گا. نمبر 1 کہ شاعری
کرنا اور بات ہے، اور کسی کو ایکسیپٹ کرنا، کسی کو ریجیکٹ کرنا دینی معاملات میں، اس میں شریعت کو اپلائی کیا جائے گا، شاعری کو نہیں. اوکے، شریعت. اچھا، میں اللہ کی قسم ابھی بھی کہتا ہوں، کاش کہ ڈاکٹر اقبال نے توبہ کا ثبوت ہمیں مل جائے، کوئی ہمیں ثبوت مل جائے کہ اس نے آ کے مرزا قادیانی کو کنڈیم کیا اس کا نام لے کے، جو شریعت کے مطابق. مجھے خدا کی قسم خوشی ہوگی، کل بھی خوشی ہوگی. لیکن اللہ ظاہر کے اوپر ہمیں بتا رہا ہے کہ ظاہر کیا ہے. ظاہر یہی ہے کہ اس نے جو کھلے کفر کی کھلی توبہ، مخفی کفر کی مخفی توبہ، ہمیں اس کے کھلے، مجھے تو نہیں ملی، اور اگر ان مولویوں کے پاس ہے تو وہ شرعی طور پہ لے آئے. ادھر ادھر کی پھوسیاں نہ مارے وہاں چودیے کہ انہیں شاعری چیک کر دیتا سی، وہ کر چڑھیا سی. پھر شاعری پھر میں لب کے لیا مرزا قادیانی دی بھی جسے چونے تعریف کیتی ہوئی ہے. اگین شاعری جو ہے وہ عقیدے کا اظہار نہیں ہے. عقیدے کا اظہار وہی ہے جو زبان سے کیا جائے. ابھی ایک فارسی میں، عربی میں شعر کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، اوکے، نہیں، یہ نہیں چلے گا جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. یہی اصول ہے. یعنی نماز جڑی ہے وہ تسی عربی دے وچ ہی پڑھ دیو، پاویں انگریزی تے نہیں اجازت ہوگی. یہ اللہ کے اصول ہیں بھائی، پھر اللہ دے نال جا کے تسی پڑھے پاؤ. تو یہ اس لیے اس کی شاعری، وہ کیا آدمی تھا جس چیز سے متاثر ہوتا تھا اس کی شاعری کر دیتا تھا. یورپ سے متاثر ہوا جی، وہ بڑے وڈیاں دے پاؤں پھسل جاندے نے، یورپ دی مٹی بڑی چکنی ہے. ظاہر ہے وہ تجربہ ہویا سی نا، کسی نے پیلیا سی. پتہ نہیں وہ کوئی حرام دی اولاد بھی ہے جرمنی یا لندن دے چنا ہوئے، زانی تھا. اور یہ اس کے بچہ بھی مانتے ہیں، اس کے فیملی بھی مانتے ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ دیوانہ تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ الیمیناٹی نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ لڑکیاں ساتھ لگا دیتے ہیں. اور اگر آپ سنیں غور سے، یہ اس دور میں جو ہے بہت سارے مادر چودوں کو یہ مشنریز نے جو ہے آل اوور دا اسلامک ورلڈ، اب مجھے ان کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں کہیں، جس میں سر سید احمد خان، جس میں یہ کیا نام ہے پرویزی، ڈاکٹر اقبال، ایک اور کیا اسد، کیا نام، اس میں نے دیکھے ہوئے ہیں نام، یا مولوی مدودی، یا اس قسم کے یہ علیمی ناٹیز نے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ جناب اسلام کی سپرٹ کو خراب کرنے کے لیے اسلام کا نام لے کر تو یہ بنیادیں ہلانے والے ہیں، جس میں مرزا قادیانی بھی ہے، اور یہ اور وہ مرزا محمود، اور یہ سارے اور سارے ریلیٹڈ تھے مرزا کیا الیمیناٹی نیٹ ورک سے. ان مولوی مادر چودوں کو کیا پتا، گانڈووں کو. تو اس لیے یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مفاد یہی ہے کہ چپ رہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، مرزائی بھی خوش ہوں، مسلمان بھی خوش ہوں، ہماری دیگیں چلتی رہیں. سمپل از دس. تو بہرحال یہ اس کو میں نے یہی بتانا ہے کہ یہ شاعری کی تم بیچ میں نہ لاؤ. تو یہ ہے کہ جو عقیدہ اقبال بیان کر رہا ہے وہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں. آخر میں پھر سن لو، وہ بھی یہی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اوکے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امتی نبی ہیں، آخری شریعت ان کے اوپر آئی اور ہم ان کی امت کا حصہ ہیں. اوکے، یہاں تک جو کچھ اقبال نے کہا ہے، خدا کی قسم سیریسلی سنو، پھر سرچ کرو ماچد، تمہیں پتا ہوگا کہ یہ وہی چیزیں جو مرزائی بھی کہتے ہیں. اوکے، لیکن جس نقطے کے اوپر جو ڈسپیوٹ ہے، جب تک اس کے اوپر کلیئر نہیں ہوگا، کوئی آدمی آئے، اور جو میری کمپین، جو میں نے تحریک شروع کی ہوئی ہے مرزائی ہٹاؤ تحریک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 1973 کا جو آئین ہے، آئین کا متن، جو حلف کا متن ہے، اس کو بحال کیا جائے. اور وہ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی شخص
کسی قسم کی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو نبی اور مجدد ماننے والے بھی کافر ہیں. یعنی ہر قسم کی نبوت کا جو ریجیکشن ہے، ہر قسم کی نبوت کا، وہ ہمارے آئین میں ہے. میں 10 سال سے مولویوں کو اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں، اور تاڑی مادہ چوت تسی اے کیوں نہیں حکومت دے کے ڈیمانڈ رہا دے کہ 1973 کا جو ہے اصل آئین کا متن بحال کرو.